اسلام کے بعض احکام، بعض عبادات ایسی ہیں جو کسی خاص مہینے میں اور خاص اوقات ہی میں ممکن ہے، اس کے علاوہ ممکن نہیں، جن میں سے دو عبادات ایسی ہیں، ایک قربانی اور ایک حج کی۔ حج ذوالحجہ کے مہینے کے علاوہ کسی مہینے میں نہیں ممکن، اور جو مخصوص ایام ہیں 8، 9، 10، 11، 12 اس کے علاوہ ممکن نہیں۔ عرفات کا میدان تو آج بھی موجود ہے۔ 9 تاریخ کو کوئی شخص حج کی نیت کر کے احرام باندھ کر وہاں پہنچے گا تو وہ حاجی کہلائے گا۔ آج اگر کوئی یہ کام کرے تو وہ حاجی تو نہیں کہلائے گا، اس کا حج نہیں ہو سکتا۔ جمرات آج بھی موجود ہے کھڑے، کوئی آج جا کے وہاں کنکریاں مارے اور عبادت کی نیت کرے تو گناہ ملے گا، وہ اسی وقت عبادت ہوگی۔ تو حج کی ایک عبادت ذوالحجہ کے مہینے میں ایسی ہے جو اور کسی مہینے میں اور کسی اوقات میں نہیں ہو سکتی، وہی دن ہے اس کے مخصوص۔ دوسری عبادت ایسی کون سی ہے؟ قربانی۔ قربانی بھی ذوالحجہ کے مہینے میں اور اپنے مخصوص ایام میں ہی ہونی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔ آج کوئی چاہے کہ میں قربانی کر دوں تو قربانی نہیں ہوگی۔ ایک آدمی نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا، قربانی کے 3 دن وہ جانور اس کے گھر میں کھڑا رہا، قربانی کے لیے لیا، کسی وجہ سے وہ ذبح نہیں کر سکا۔ اب وہ کہتے ہیں جی قربانی گزر گئی، وقت ختم ہو گیا، اب میں اس کو ذبح کر لوں تو وہ قربانی نہیں کہلائے گی، وقت گزر گیا، بات ختم ہو۔ نماز وقت گزرنے کے بعد قضا پاک کر سکتے ہیں، نفل نماز اب ہر وقت پڑھ سکتے ہیں۔ رمضان گزر گیا، قضا روزے رکھ سکتے ہیں، نفل روزے رکھ سکتے ہیں، زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں، سارا سال نفلی صدقہ کر سکتے ہیں۔ لیکن قربانی اور حج مہینہ اور دن یہ مخصوص ہیں، اس لیے اس کی اہمیت اور زیادہ ہے، اسی مخصوص وقت میں اس کو کرنا ہوتا ہے۔ آج ہمارے اس ماحول اور معاشرے میں دین کی بنیادی چیزوں کو لے کے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، اور اس کی جو روح ہے نا، اس سے نوجوان نسل کو دور کر دیا گیا ہے، تقریباً کیا جا رہا ہے، مستقل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانے بغیر چارہ کوئی نہیں۔ تو آج قربانی کے حوالے سے چند باتیں کرنی تھی۔ جب بھی یہ قربانی کے ایام قریب آتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا وہ واقعہ ذکر میں آتا ہے۔ ہم کتنی دفعہ سن چکے ہیں، میں کتنی دفعہ بیان کر چکا ہوں، مجھے تو گنتی بھی یاد نہیں رہی، اتنی دفعہ یہ بیان ہو چکا۔ لیکن ایسا عجیب واقعہ ہے کہ جب سنو اور بولو تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، تازگی ہوتی ہے۔ یہ بار بار اس کا سننا اور سنانا یہ ہمارے ایمان کو قوت دیتا ہے، جذبے کو بڑھاتا ہے کہ دیکھو انہوں نے تو اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا تھا، کوشش تو کی تھی۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ اپنے ایمان میں اضافے کے لیے ہم اس کو پھر سنیں، سمجھیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے ساتھ تعلق بھی پیدا ہوگا، بڑھے گا، اور قربانی کا جذبہ بھی بڑھے گا۔ قربانی کی عبادت ویسے تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، ہر امت کے اندر یہ رہی ہے، لیکن اس کو جو عظمت ملی، عروج عطا ہوا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے تھا۔ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے بت کدے میں، اور ہر طرف شرک اور اس طرح کے معاملات، آگ میں ڈالا گیا، گزرتے رہے لمحات، وقت گزرتا گیا، جوانی بھی گزرتی گئی، بڑھاپا آ گیا۔ ایک دعا مانگتے تھے، ربی ہب لی من الصالحین، ربی ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نرینہ اولاد عطا فرما جو صالحین میں سے ہو۔ بعض لوگ صرف اولاد مانگتے ہیں، یا اللہ اولاد عطا فرما، اولاد بھی عطا فرما، یوں نہیں پوری دعا یہ مانگنا چاہیے، اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ صرف اولاد سے معاملہ پورا نہیں ہوتا، اولاد کا ہونا ایک نعمت اور نیک ہونا یہ اس سے بڑی نعمت ہے۔ تو ربی ہب لی من الصالحین،
اللہ رب العزت نے دعا کو قبول فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دی ایک حلم والے تحمل مزاج بیٹے کی، اور اس کا تحمل اور صبر ایسا ہونا تھا کہ دنیا کے اندر وہ مثال بننا تھا۔ اللہ نے پھر وہ بیٹا دے دیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ بڑھاپے کی اولاد تو ویسے ہی بڑا تعلق ہوتا ہے محبت کا، عقیدت کا، اور بہت ساری ایک باپ محسوس کر سکتا ہے ان کیفیات کو۔ فلما بلغ معه السعی، جب وہ بڑھاپے کی اولاد 13 سال کے قریب پہنچی، بعض کہتے ہیں بالغ ہو چکے تھے، فلما بلغ معه السعی، کہ جب بڑھاپے کی اولاد اتنی بڑی ہونے لگی کہ بوڑھے باپ کی امیدیں اس پر آنے لگی کہ اب یہ بڑھاپے میں میرا کام آئے گا۔ ہر باپ کی یہ فطری خواہش تو ہوتی ہے نا کہ میں بوڑھا ہو رہا ہوں تو میرا بچہ جوان ہو رہا ہے، تو بہت ساری طبعی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس وقت حکم آ گیا، حکم بھی کیسے عجیب طریقے سے آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ ایک دن خواب دیکھا، 2 دن دیکھا، 3 دن دیکھا، کچھ جانور وغیرہ ذبح کیے، پھر وہ خواب دیکھا، یقین ہو گیا کہ بیٹے ہی کے بارے میں حکم ہے، ارادہ کر لیا مضبوط کہ بیٹے کو اللہ کے نام پہ ذبح کرنا ہے، حکم جو آ گیا۔ حالانکہ خواب ہے، جبرائیل علیہ السلام خود نہیں آئے، اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا۔ ایک دن اپنی بیوی کو کہا بیٹے کو تیار کر دو، کہاں جانا ہے؟ بڑے کی ملاقات کے لیے جانا ہے۔ تیار کر دیا جیسے ہوتا ہوگا، تیل لگا دی، خوشبو لگا دی، وہ چلو بھی جاؤ بھی باپ کے ساتھ جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری اپنے ساتھ رکھ لی اور چھپا لی۔ اب دونوں باپ بیٹا جا رہے ہیں، بیٹے کو بھی نہیں معلوم کہاں جانا ہے، بڑے کی ملاقات کے لیے جانا ہے۔ راستے میں شیطان ایک بوڑھے انسان کے روپ میں ان کے پاس بھی آیا اور پہلے بی بی ہاجرہ کے پاس گیا۔ کہاں بھیجا بیٹے کو؟ اب بڑے کی ملاقات کے لیے اپنے ابا کے ساتھ گیا، نا ذبح کرنے، تیری مت ماری گئی ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے۔ تو شیطان نے کہا اللہ کا حکم ایسے ہے۔ انہوں نے کہا اچھا اللہ کا حکم، تو میں خود بھی ذبح ہونے کے لیے تیار۔ ادھر داؤ نہیں چلا اس کا۔ آگے اسماعیل علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو گیا، کہاں جا رہے ہو؟ بڑے کی ملاقات۔ کوئی نہیں، تمہیں ذبح کرنا ہے، تیرا دماغ خراب ہے، کو باپ بیٹے کو کرتا ہے، اللہ کا حکم، اچھا پھر میں تیار۔ داؤ نہیں چلا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے آگے کھڑا ہو گیا، کدھر جا رہے ہو؟ اللہ کا حکم پورا کر۔ دیکھو قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، آج تک بدنام ہے، تم نے اگر یہ کام کر دیا تو گویا تم بھی بدنام ہو جاؤ گے۔ انہوں نے بوڑھے انسان کے روپ میں آیا تھا نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے لگتا ہے کہ تو شیطان ہے۔ وہ بدبخت قابیل نے حابیل کو نفسانی خواہش کی وجہ سے قتل کیا، میں اپنے بیٹے کو رحمانی حکم کی وجہ سے ذبح کر رہا ہوں، قربان کر رہا ہوں۔ داؤ نہیں چلا، راستہ روک کے کھڑا ہو گیا، کنکری ماری، پیچھے بھاگا، پھر کھڑا ہو گیا، پھر کھڑا ہو گیا۔ 3 جگہ جو جمرات کی نشانیاں موجود ہیں، اور اسی کی یاد میں حجاج وہاں جاتے ہیں اور باقاعدہ رمی کرتے ہیں۔ اب اس زمانے میں تو تنگ درے تھے، جب کھلی جگہ آئی یہ مینا میں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے پوچھا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے پیارے بیٹے، یا بنیا۔ آج کل کے ماں باپ کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، اولاد کا اکرام کرنا ہے، باعزت طریقے سے پکارنا ہے، کوئی تو نہیں، یا بنیا۔ باپ نے بڑے اکرام کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ بات کی، اے میرے پیارے بیٹے، یا بنیا انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے، تم کیا کہتے ہو؟ اب اسماعیل علیہ السلام کی باتیں بھی سنیے، اور جناب علی اس کے اندر کتنے نقطے ہیں غور کیجیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ سنا تو کیا کہا؟ یا ابتی، انہوں نے کیا کہا تھا؟ پیارے بیٹے۔ اب یا ابتی، میرے پیارے ابا جان۔ ارے اولاد کو محبت دیں گے تو محبت ملے گی انشاءاللہ۔ یا ابتی،
پیارے ابا جان افعل ما تؤمر، آپ وہ کر گزریے جس کا آپ کو حکم ہوا۔ اسماعیل علیہ السلام کا علم دیکھیے، انہیں تو معلوم ہے کہ خواب دیکھا ہے، یعنی وہ جانتے تھے کہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ حکم ربی، یہ وحی ہے، یہ وہ جانتے تھے۔ اور آگے کیا کہا؟ ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین، آپ اللہ کا حکم پورا کیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کہیں تکبر نہیں، کوئی بڑا بول نہیں، عاجزی کی انتہا۔ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے جناب میں حاضر، کیا بات ہے میری، میں اللہ کے لیے قربان، نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ انشاءاللہ یہاں پہ علماء لکھتے ہیں انسان کو اپنے اوپر کتنا ہی اعتماد کیوں نہ ہو کہ میں یہ کر لوں گا، تب بھی انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کہے، وہ اللہ کو لے کر آئے بیچ میں۔ اور یہ بھی کہہ سکتے تھے میں صابر ہوں، صابرین، کہ ابا جان میں اکیلا نہیں ہوں، کتنے ایسے ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، ان میں سے ایک میں بھی ہوں، عاجزی کا بول۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ کیوں پوچھا فانظر ماذا ترى، کہ ابا جان بیٹا تمہاری کیا اس میں رائے ہے، تم کیا کہتے ہو؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ابراہیم علیہ السلام کا ارادہ نہیں تھا ذبح کرنے کا، ارادے سے تو نکلے تھے، پوچھنے کا مقصد کیا ہو گیا؟ ایک سوال ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ انبیاء کرام کی ترتیب کاموں کی کرنے کی یہ رہی ہے کہ حکمت کے ذریعے کام کرتے ہیں، زبردستی دھونس اور آرڈر دے کے نہیں کام ہوتے، اس کے لیے ذہن سازی، تیاری، تاکہ میں ایک بات کروں اس کا مائنڈ بھی سامنے آ جائے کہ یہ کیا چاہتا ہے۔ اگر اس کا ذہن تیار نہیں تو ترغیب دے کے سمجھا دیا جائے، قربان ہونے کے فضائل دے دیے جائیں، اور اگر یہ تیار ہے تو موت کوئی آسان چیز تو نہیں ہے، تو اس کے لیے مزید آگے بات کی جائے، تو یہ مقاصد ہوتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، آفس میں باس بیٹھا ہے، گھر میں باپ ہے، کوئی بڑا ہے یا ساس ہے، وہ آگے چھوٹے کو آرڈر دیتی ہے، بس کوئی حکمت بصیرت کی بات کم ہوتی ہے، بس سیدھے سیدھے آرڈر جاتے ہیں۔ تو حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ چلنا یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے۔ اب یہ دونوں باپ بیٹا تیار ہو گئے، قرآن کیا کہتا ہے؟ فلما اسلما، دونوں بے الفاظ میرے ہیں، ترجمہ تو ہے وہ الگ ہے۔ فلما اسلما، دونوں تل گئے، مفہوم بتا رہا ہوں، دونوں تل گئے، ایک ذبح ہونے پہ تل گیا، ایک ذبح کرنے پہ تل گیا۔ اپنی زبان میں سمجھنا ہوگا تو اس کو یوں سمجھے کہ دونوں تل گئے، ذبح ہونا اور ایک نے کا کرنا ہے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ان کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ اب یہاں قرآن میں تو تفصیل نہیں ہے آپس میں کیا بات چیت ہوئی، ارے اس کیفیت کو کون زبان سے کسی کو سامنے بیان کرے کہ جب باپ بیٹا اللہ کے نام پہ ذبح ہونے کے لیے تیار، دونوں تل گئے۔ موسیٰ اسماعیل علیہ السلام میں بعض تاریخی تفسیری روایات ہیں، اپنے ابا کو کہا ابا جان مجھے ذرا سختی سے باندھ دیجیے گا، بہت بڑی سخت چیز ہے، مجھے باندھ دیجیے، میری قمیض اتار لیجیے، یہ میرے کفن کے بھی کام آ سکتی ہے، میری ماں کو بھی آپ جا کے دکھا سکتے ہیں کہ آپ کا بیٹا اللہ کے نام پہ قربان ہو گیا۔ اور جب سیدھا لٹا کے چھری چلانے لگے نا، کہ مجھے الٹا کر دیجیے، جب آپ کی اور میری آنکھیں چار ہوں گی تو محبت جوش مارے گی، چھری کے اندر چلنے میں طاقت میں، اور آپ کو تردد نہ ہو، آپ مجھے اس طرح الٹا کر دیجیے۔ چھوٹا بچہ باپ کو یوں کہہ رہے ہو، باپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ بڑھاپے کی اکلی اولاد ہے کہ مجھے ذبح کرنے کے لیے مجھے باندھ دیجیے، میری قمیض میرے کفن کے لیے اتار لیجیے، اور مجھے الٹی طرف کر دیجیے تاکہ نگاہیں چار نہ ہو، بہت بڑی سخت چیز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل پہ کیا کچھ گزر رہا ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے، چھری نہیں چلی، چھری چلی کٹے کا گلا نہیں کٹا، گویا کہ چھری نہیں چلی۔ وہ کاٹنا چاہتے ہیں، ذبح کرنا چاہتے ہیں، نہیں ذبح کر سکے۔ کیا مطلب مرضی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی پوری ہونی ہے۔ دوسرا مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ قربانی مانگتے ہیں، لیتے نہیں ہیں۔ ہم اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش ہی نہیں کرتے، پہلے قدم پہ ہم فیل ہو جاتے ہیں۔
یہ بس سمجھنے کی بات ہے. ہم پہلے قدم پہ ہی ہارٹ فیل ہو جاتے ہیں ہمارا کہ یہ کام کیے تو یہ ہو جائے گا. آگے تو بڑھو, اللہ تھامنے والے ہیں. دیکھیں ہم کتنی اپنے اندر برائیاں رکھتے ہیں, لیکن ہمارا چھوٹا بچہ جب وہ چلنا سیکھتا ہے تو ہم اسے بلاتے ہیں آؤ میرے پاس. جب وہ آنے لگتا ہے تو انسان کا باپ کیا کرتا ہے, باپ تیار ہو کے کھڑا ہوتا ہے کہ اگر یہ بچہ راستے میں گرنے لگے تو وہ تھام لیتا ہے. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہم اپنے اندر تمام طرح کی برائیاں رکھنے کے باوجود چھوٹے بچے کو کوئی حکم دیتے ہیں, وہ پورا نہ کرنے کی خود رکھتا ہو, ہمیں پتہ ہے ہم تیار رہتے ہیں اسے تھام لیں گے. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو اس پروردگار کے بارے میں ہم کیوں بدگمان ہو جاتے ہیں کہ جب ہم اس کی طرف بڑھیں گے کیا وہ ہمیں گرنے سے نہیں تھام لے گا؟ کیا وہ ہمیں سہارا نہیں دے گا؟ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا, ڈالا گیا تو سہارا نہیں دیا اللہ نے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا, اللہ نے سہارا نہیں دیا. آج اسماعیل علیہ السلام کے گردن پہ چھری چل رہی ہے تو کیا سہارا نہیں ملا؟ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم. اللہ فرماتے ہیں ہم نے آواز دی, ندا کی, یا ابراہیم, اے ابراہیم, قد صدقت الرؤیا, تو نے خواب کو سچ کر دکھایا. خواب میں کیا دیکھا تھا؟ ذبح کر رہا ہوں, ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا کہ کر چکا ہوں. اگر اللہ زبانی حکم دیتے نا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کہ جاؤ ابراہیم کو کہو اسماعیل کو ذبح کرے, اگر یہ حکم آتا تو کیا ہوتا؟ یا تو قربانی لے لیتے یا حکم کو منسوخ کرنا پڑتا. یہی ہوتا ہے نا کہ جی اب وہ آ گیا, نیا حکم آ گیا, جی پچھلا حکم کینسل اب نہیں کرنی, جانور ذبح کرو. اس میں آزمائش پوری نہیں ہونی تھی, کچھ کمی رہ جاتی. کیوں؟ خواب میں تعبیر کرنے کی بہت ساری باتیں تھیں. خواب ہی ہے نا جی, کچھ وہی تھوڑی آ گئی ہے, کوئی کتاب میں تھوڑی آ گیا. اسماعیل علیہ السلام کوئی تعبیر کر لیتے, ابراہیم علیہ السلام کوئی تعبیر کر لیتے. اور پھر اللہ نے قربانی لینی تو نہیں تھی, صرف آزمانا تھا, دیکھنا تھا, وہ اس میں پورے ہو گئے. تو کیا فرمایا اللہ نے؟ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں. جنت سے وفدیناہ بذبح عظیم, اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک مینڈا بھیجا جو اسماعیل علیہ السلام کو نیچے سے نکال دیا, وہ ذبح ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات فرمائی, ان ھذا لہو البلاء المبین, کہ بہت بڑا امتحان تھا, بہت بڑی آزمائش تھی, بہت بڑی آزمائش تھی. میں مفہوم عرض کر رہا ہوں. بعض دفعہ میں اس طرح کی بات بیان کرتا ہوں نا تو کوئی مجھے بتا دیتے ہیں کہ بھائی ترجمے میں یوں لکھا ہے, تو اس لیے میں واضح کر رہا ہوں کہ میں مفہوم اپنی زبان میں سمجھنے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, ترجمہ پڑھنے نہیں بیٹھا ہوا. وہ مفہوم سے ظاہر ہو رہا ہے آپ کو ساری بات. ان ھذا لہو البلاء المبین, یہ بہت بڑی آزمائش تھی. دیکھیں جب بھی بچوں کا پیپر ہوتا ہے نا تو ہر دفعہ اسٹوڈنٹ یہ کہتے ہیں پیپر بڑا مشکل تھا, پیپر بڑا مشکل تھا. مزہ تو تب ہے جب ایگزامینر بولے کہ ہاں پیپر بڑا مشکل تھا. یہاں تو امتحان لینے والے, دلوں کے بھید جاننے والے پروردگار خود کہہ رہے ہیں کہ بڑا مشکل امتحان تھا. اور کیا فرمایا؟ سلام علی ابراہیم, ابراہیم تمہیں شاباش ہو, ابراہیم تم جیتے رہو, تمہیں سلامتی رہے. جیسے باپ خوش ہو کے نہیں بچوں کو کہہ رہا ہوتا کہ بیٹا تم جیتے رہو. سلام علی ابراہیم وترکنا علیہ فی الآخرین, اللہ نے اس کو پھر جاری کر دیا جو آج ہم تک الحمدللہ چلا آ رہا ہے. تو یہ واقعہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا تھا, جس نے اس شروع سے چلتی ہوئی قربانی کو ایک عروج اور ایک جو ہے نا وہ ترقی عطا کی, ایک خصوصیت عطا کی. اب اس قربانی میں مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی مزاج ابراہیمی کو اپنانے کی ضرورت ہے. حج کا فلسفہ کیا ہے؟ اس قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ ملت ابراہیمی کو مزاج ابراہیمی سے آشنا کرانا. مزاج ابراہیمی کیا ہے؟ جو اللہ کا حکم آ گئے تیار, جو حکم آ جائے بس تیار.
آگ میں ڈلنے کا حکم ہو، بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہو، بیوی اور بچے کو صحرا میں چھوڑنے کا حکم ہو، یا اور کوئی حکم ہو، ہر وقت تیار رب جو تیری مرضی۔ یہ مزاج اپنانا ہے۔ ہم جانور خریدیں، شوق کے ساتھ قربانی کریں، اور دل میں یہ نیت رکھیں اللہ اگر بیٹے کو قربان کرنے کا بھی حکم ہوتا، اللہ تیری دی ہوئی نعمت اتنی ہے، بیٹا بھی تیری دی ہوئی نعمت ہے، میں اس کو قربان کرتا۔ نیت ہماری یہ ہو، اور قربانی کرتے ہوئے اور نیتیں کیا ہوں کہ ہم اس کو جانور کو جو ذبح کر رہے ہیں اللہ یہ علامت کے طور پر ہے، اور میں اپنی تمام نفسانی خواہشات کو آج چھری پھیر رہا ہوں، آج تیرا بن کے میں ارادہ کرتا ہوں تیرا بن کے زندگی باقی گزاروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کرتے، اہتمام کے ساتھ کرتے، صحابہ کو ترغیب دیتے، کوئی ناغہ نہیں کی قربانی کی۔ اور ایک مرتبہ آپ نے 100 اونٹ یعنی 700 حصے 100 اونٹ قربان کیے، 63 اپنے مبارک ہاتھوں سے اور 37 سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مبارک ہاتھوں سے۔ جب وہ 100 اونٹ قربان ہو گئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر اونٹ کی ایک ایک بوٹی لے لو اور ایک سالن کی ہنڈیاں تیار کر لو۔ ایک شوربہ تیار ہوا، پھر نبی علیہ السلام نے اس کو پیا، تاکہ سب اونٹوں کو یہی شرف مل جائے، سعادت مل جائے کہ نبی علیہ السلام نے ان کے گوشت سے فائدہ اٹھایا۔ اور جب یہ اونٹ آتے تھے نا آقا کے پاس، تو ایک روایت میں کہ 7 کی فارمیشن میں آتے تھے، 7 آتے پھر دوبارہ 7 آتے، اور جب آگے نبی علیہ السلام کو دیکھتے کہ ان کے ہاتھ میں چھری، اپنی گردنیں یوں آگے کرتے تھے، پہلے مجھے ذبح کریں۔ پھر ایک بات اور غور کیجئے، رحمت للعالمین نے بڑی سخت تنبیہ کی ہے ان لوگوں کے بارے میں جن کے پاس قربانی کے وسائل تو موجود ہیں لیکن وہ قربانی نہیں کرتے۔ فرمایا ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئیں، عیدگاہ میں وہ داخل نہ ہو جو قربانی کی وسعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا۔ دیکھیں ایک فرعون ہے، نمرود ہے، کوئی سخت آدمی ہو، جابر قسم کا، وہ ایسی باتیں کرے نا تو اس کا درجہ کوئی اور ہے۔ اگر یہی بات رحمت للعالمین کی زبان مبارک سے نکل رہی ہو پھر غور کیجیے، اتنی سخت وعید، جو یا رب امتی یا رب امتی کہتے کہتے نہیں تھکتے تھے، ان کی طرف سے یہ وعید۔ تو علماء فرماتے ہیں ان باتوں کی وجہ سے کہ یہ واجب ہے قربانی، تو شوق کے ساتھ ہم اس کے لیے ارادے کریں، تیاری کریں، اللہ خیر کریں گے۔ سب سے افضل اور بہترین طریقہ اپنے گھر میں جانور لائیں، چند دن اس کی خدمت کریں، اس کا خیال رکھیں، پھر اس کو ذبح کریں اور اپنے ہاتھ سے چھری کریں، سب سے بہترین طریقہ۔ الحمدللہ ابھی بھی ہمارے معاشرے میں بہت موجود ہے، یاد رکھ لیجیے گا، پتہ نہیں میں زندہ ہوں گا کہ نہیں ہوں گا، یاد رکھ لیجیے گا، شاید میرے مرنے کے بعد کسی کو ریکارڈنگ سننے کو مل جائے، جو بھی ہوگا اس وقت۔ جب تک ہم اپنے گھروں میں جانور لا کے اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے رہیں گے، اپنے بچوں کو بھی خوش کریں گے، خود بھی اس سے جو ہے نا وہ قربت کریں گے، اور یہ سارے معاملات جیسے شریعت نے بتائے کریں گے، تب تک انشاءاللہ ہمارے گھروں میں قربانی کا سلسلہ رہے گا اور یہ باقی چلتا رہے گا۔ اور جب ہم کسی بھی حکمت سے، کسی بھی وجہ سے گھروں میں قربانی لانے کا سلسلہ ختم کر دیں گے، جو کم ہو رہا ہے ختم کر دیں گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک وقت آئے گا حکومت کی طرف سے پابندی لگ جائے گی کہ اب آپ کر ہی نہیں سکتے گھر میں، جیسے عرب ممالک میں پابندی لگ چکی ہے، وہاں کوئی بھی آدمی اپنے گھر میں جانور لا کے ذبح کرنا چاہے نہیں کر سکتا۔ مسلمان ممالک کی بات کر رہا ہوں، کیوں؟ عوام نے چھوڑ دیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ جب ہم کسی چیز پر، جب ہم اللہ کے کسی حکم پر عمل کر سکتے ہیں اور نہ کریں، اللہ وہ حالات لے آتے ہیں، پھر کرنا چاہیں گے بھی تو نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے اپنے گھروں میں قربانی کو رواج دیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ یہ شاعر اسلام یہ آگے قیامت تک اسی شان سے چلتا رہے، ہمارا حصہ یہ چلتا رہے گا۔ عرب والوں نے چھوڑ دیا تو ہم نے سنبھالا ہوا ہے نا، اگر ہم نے چھوڑ دیا اللہ کسی اور کو بھیج دیں گے، یہ چلتا رہے گا، ہم محروم ہو جائیں گے۔ تو کیا چاہتے ہیں؟ اپنی نسلوں کو محروم کرنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ تو پھر گھروں میں قربانی کا رواج ہو۔ بہت سارے ادارے بھی قربانی کرتے ہیں، وقف قربانی، اجتماعی قربانی، ہم بھی کر رہے ہیں الحمدللہ، الکحف کی طرف سے پورے ملک میں کرنے کا ارادہ ہے، تو اداروں میں بھی کی جا سکتی ہے، لیکن جو اپنے گھر میں کرنے کا ثواب ہے
وہ کسی کو مجھے میرے ادارے کو دینے کا بھی وہ نہیں مل سکتا۔ ہاں بہت سے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وسائل کم ہیں حصہ ڈال دیا، یا بہت سے لوگوں کی یہ نیت ہوتی ہے کہ بھئی میں اگر یہاں پہ کروں گا تو وہی مخصوص لوگ ہیں جن کو گوشت ملے گا، اور لوگ بھی ان کو دے رہے ہیں، دور کہیں بھیجنا چاہتے ہیں، وہ نیتیں پھر اور ہیں کہ بھئی سندھ کے اندر بھیجنا ہے، بلوچستان میں بھیجنا ہے، سیلاب متاثرین کو بھیج رہے ہیں، گلگت چترال کے پہاڑوں میں بھیجنا ہے، تو وہ ایک اور چیز ہے کہ جن کو سارا سال گوشت نصیب نہیں ہوتا۔ میں تو اپنے گھر میں قربانی کر کے وہاں نہیں پہنچا سکتا، تو میں ان اداروں کے ذریعے سے پہنچاؤں، یہ ایک نیت ہے۔ پھر اس کے بعد اور کیا چیز ہے، ایک آدمی زیادہ قربانی کرنا چاہتا ہے تو گھر میں اس نے ایک کر لی، باقی ادھر ادھر کر لی، گھر میں 5-7 کر لی، 2-4 باہر کر لی، تو یہ تقسیم بھی ہو جاتا ہے اور صحیح مستحق کو مل بھی جاتا ہے۔ ورنہ شہروں میں تو ہم نے دیکھا وہی روٹین کے لوگ ہوتے ہیں، وہ پھر ایکٹیو ہوئے پڑے ہوتے ہیں، اور جو دور دراز علاقوں میں وہاں وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ تو یہ نیتیں پھر آ کے اس کے پھر پلس مائنس ہر چیز میں ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ہم غور فکر کریں۔ ابھی ہم نے قربانی کرنی تھی جناب، ہم لاہور کے سلاٹر ہاؤس میں گزرے، مختلف جگہ ساری آپشن کہتے ہیں ایک دن پہلے کرنی ہے، ایک دن پہلے جانور ذبح کروا دیتے، کوئی ٹینشن نہ لیں، آپ سستا کر دیں گے کام۔ ہر فیلڈ میں بے ایمانی کی بے شمار راہیں ہیں، ہر فیلڈ میں، اور کئی ایسی چیزیں ہم حیران ہیں۔ مطلب ہم لوگ تو 2 نمبری میں PhD کر چکے ہیں، کوئی سے کوئی فیلڈ لے لیں، راستے میں غلط نکالے ہوں۔ اچھا، جیسے قربانی کے دن قریب آتے ہیں نا تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، قربانی کے پیسے کسی غریب کو دے دو، کسی کے گھر میں روٹی بن جائے گی، حج پہ کیوں جا رہے ہو بھائی، کسی کی بیٹی کی شادی کر دو۔ یہ ان کو پیٹ میں درد انہی 2 باتوں پہ کیوں ہوتا ہے بھائی؟ سارا سال جو اصل ہماری فضول خرچیاں ہیں ان پہ کیوں نہیں ہوتا؟ موبائل 3 لاکھ کا بھی نہیں، 4 لاکھ کا لیں گے، اس کے علاوہ فیشن شو کے نام پہ اور جناب برتھ ڈے کے نام پر اور کرسمس کے نام پر اور بے شمار دوسری غلط چیزوں کے نام کے اوپر بے شمار پیسہ خرچ ہوتا ہے، اس کے اوپر ان کو پیٹ میں درد نہیں ہوتا۔ وہاں نہیں خیال آتا کہ بھئی برتھ ڈے نہ مناؤ، شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے، یہ پیسے کسی غریب کو دے دو، وہاں کیوں خیال نہیں آتا؟ اور بہت سارے ایسے موقع جہاں یہ خیال آنا چاہیے، یہ صرف قربانی اور حج کے موقع میں کیوں آتا ہے؟ اصل میں ان کو پیٹ میں درد اس لیے کہ یہ انہیں اچھا نہیں لگتا کہ مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، تو بہت سے نوجوان، بہت سے مسلمان اس پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ کا حکم ہے قربانی کرنا، نبی کا طریقہ ہے قربانی کرنا، مسلمان نے وہ کرنا ہے، کوئی 2 چوائس نہیں۔ اب ان کے پیٹ کے درد کا علاج تو ممکن نہیں ہے ہمارے لیے، ہم نہیں کر سکتے، اللہ ہی انہیں توفیق دے تو بہت اچھا، نہیں تو پھر مرنے کے بعد ان کا ہو جائے گا علاج۔ لیکن پھر بھی ہم مسلمانوں میں جو دماغ میں خرابی آ جاتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے 2-3 باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ ظاہری طور پر محسوس ہوتا ہے کہ بھئی بجائے حج پہ جانے کے یا قربانی کرنے کے کسی کا پیٹ بھر دو، بظاہر لگتا ہے کہ یار یہ بات تو سمجھ میں آنے والی ہے، بات ایسے نہیں ہے۔ شریعت نے صرف قربانی اور حج کا حکم نہیں دیا، پورا نظام دیا ہے۔ 2 نظام ایسے ہیں جب کوئی بھوکا نہ رہے اگر اس پر ہم عمل کر لیں تو ان 2 باتوں پر۔ ایک ہے زکوٰۃ کا نظام، اگر پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں یہ پوری زکوٰۃ آنا پائی ادا کر دیں تو زمین پہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ رہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے پلازا بنایا، جگہ اس نے خریدی 2 کروڑ روپے کی، 3 کروڑ 5 کروڑ تیاری پہ لگ گئے، وہ پورا پروجیکٹ بن گیا، 15-20 کروڑ کا ایک اماؤنٹ بن گئی، اب وہ بیچ رہا ہے، 10 سال تک نہیں بک رہا، وہ 10 سال تک اس کو زکوٰۃ دینی ہے، وہ مال تجارت ہے۔ یہ کتنے لوگ جو پلازا بناتے ہیں کون ہے جو اس میں زکوٰۃ دیتا ہو؟ سوسائٹیاں بنا رہے ہیں، کالونیاں بنا رہے ہیں جو سیل کے لیے لگا دی ہیں، کتنے ان میں جو پوری زکوٰۃ دیتے ہو؟ پھر کتنی عورتوں کے پاس گھروں میں زیور ہے جو پوری زکوٰۃ دیتی ہیں؟ کاروبار میں اب آپ کا سامان پڑا ہوا ہے، زکوٰۃ صرف 4 چیزوں پر ہے، باقی سب ایگزمپٹڈ ہے، سونا چاندی، مال تجارت اور نقد۔
آپ کا رہائشی گھر ہے وہ 1 کروڑ کا یا 1 ارب کا یا 1 لاکھ کا ہے، اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں. گاڑی استعمال کی ہے 2 ہے 4 ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں. گھر میں بے شمار اور چیزیں موجود ہیں استعمال کی، ان پہ کوئی زکوٰۃ نہیں. تو اگر آپ غور کر لیں تو زکوٰۃ تو ہمارے اکثر لوگ نہیں دے رہے پوری. اگر یہ زکوٰۃ پوری دے دی جائے تو کسی کو تنگی نہ ہو. دوسری چیز، سود کا نظام یہ مکمل ختم کر دیا جائے تو غریب کو روٹی ملنا آسان ہو. سودی نظام سے کیا ہوتا ہے؟ چند لوگوں کے ہاتھ میں سرمایہ آ جاتا ہے، عام آدمی محروم ہو جاتا ہے. اللہ نے پورا نظام دیا ہے، تو جو کرنے کے کام ہیں ہم ادھر آئیں. اور قربانی سے جو سرکولیشن آف منی ہے، سرکولیشن آف ویلتھ ہے، وہ اتنی عجیب اور اتنا بڑا اس کا سرکل ہے کہ آپ سارا سال لاہور میں رہتے ہوئے ان لوگوں تک پیسہ نہیں پہنچا سکتے، صدقہ کر کے نہیں پہنچا سکتے جو قربانی کر کے غریبوں کو ملتا ہے. پھر قربانی میں گوشت بھی غریب کھاتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو سارا سال گوشت نہیں کھاتے، قربانی پہ ملتا ہے تو وہ بھی غریب کو ملا. ہم چونکہ برسوں سے اس کام میں باقاعدہ خود موجود ہیں فزیکلی، میں ساری چیزوں کو اپنے الکحف فاؤنڈیشن کی ساری چیزوں کو پرسنلی خود دیکھ رہا ہوں. میں سارے پاکستان میں گھومتا پھرتا ہوں تو ہر چیز کو میری نظروں کے سامنے الحمدللہ. تو ایسی ایسی جگہوں سے ہم جانور خریدتے ہیں، ایسے ایسے لوگوں کے پاس پیسے پہنچتے ہیں. گلگت چترال، ابھی بھی ہماری ٹیم چترال گئی ہوئی ہے، اپر چترال میں اور مختلف جگہوں پہ، باہر جہاں جانا بھی مشکل. میں آپ سے کہوں آپ چلیں، نہیں چلنے کو آپ بھی تیار ہوتے ہیں. تو ان کے پاس جب ہم نے جانور خریدے، پیسے دیے، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ پورے سال میں پورے گاؤں میں نا 2-3 ہی جانور ہوتے ہیں، وہ پیسہ ان کو ملتا ہے اور جانور ہم وہیں ذبح کرتے ہیں، وہ کھا بھی وہی لیتے ہیں. وہ پیسہ کون پہنچائے گا وہاں پہ؟ آپ تو لاہور میں تقسیم کرو گے. پھر وہ جو پیسہ آتا ہے، کوئی اپنا قرضہ ادا کرتا ہے اور کوئی اپنے درجنوں کام اس نے سوچے ہوئے ہوتے ہیں یہ مجھے کام کرنا ہے. پھر لاہور میں دیکھ لیں، جب آپ منڈی جاتے ہیں جانور لینے تو رسی تک بھی غریب کے کام آتی ہے. وہاں سے آپ کے گھر جو لے گئے وہ پک اپ والا، وہ کوئی غریب آدمی، امیر آدمی ہوتا تو اپنے گھر بیٹھا ہوتا ہوں، کوئی کاروبار کر رہا ہوتا، وہ غریب آدمی ہے. پھر گھر میں جو آپ لاتے ہیں صفائی کے لیے، چارہ ڈالنے کے لیے، وہ سب پھر غریبوں سے کام لیا جاتا ہے. تو اس میں بہت تفصیل ہے. اس میں جو سرکولیشن آف ویلتھ ہوتی ہے نا، پورے جو اس کا پہیہ چلتا ہے معیشت کا، وہ انسان حیران ہو جاتا ہے. یہ کھالیں آتی ہیں، اسے ایک انڈسٹری، اسے روزگار، وہ ایک چیز ہے. لمبی اس کی تفصیل ہے. خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا جو فائدہ ہے دنیا کا بھی اور آخرت کی، رب کی ماننے میں، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.